بنی اسرائیل کے دو بھائیوں کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے جن میں ایک مسلمان تھا اور دوسرا کافر تھا۔ دونوں دریا کے شکاری تھے۔ کافر بت کو سجدہ کرتا تھا، مگر جب مچھلیوں کے لیے جال تیار کرتا تو اس میں ڈھیروں مچھلیاں آ جاتی کہ اس کو کھینچنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا، مگر مسلمان کے جال میں صرف ایک ہی مچھلی آتی تھی اور وہ اسی پر صبر کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتا تھا۔ اتفاقاً ایک روز اس مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی جو زیور اور بہترین لباس سے آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلمان بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ کاش میں بھی ایسی ہی ہوتی۔ تو کافر کی بیوی بولی، تو اپنے شوہر اس پر آمادہ کر لے کہ وہ میرے شوہر کے معبود یعنی بت کی عبادت کیا کرے تاکہ تو بھی میری طرح مالدار ہو جائے۔ یہ سن کر مسلمان بھائی کی بیوی کچھ غمزدہ سی ہوئی، وہ نیچے آئی اور جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے بیوی کا حال متغیر دیکھ کر دریافت کیا کہ آخر کیا بات ہے جس سے تو اس قدر غمزدہ معلوم ہوتی ہے۔ تو وہ کہنے لگی، بس میاں، یا تو مجھے طلاق دے دو یا بھائی کے معبود کی عبادت کو شروع کر دو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، خدا کی بندی، تو خدا سے نہیں ڈرتی؟ ایمان کی دولت ملنے کے بعد یہ کفر کی باتیں کرتی ہے۔ تو عورت بولی، پس مجھ سے اب زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں بھی دوسری عورتوں کی طرح اچھا لباس اور اچھے زیورات پہننا چاہتی ہوں۔ جب اس کے مرد مومن نے دیکھا کہ یہ عورت ضد پر اتر آئی ہے تو اس کا حسرت حد سے بڑھ چکا تھا، تو اس نے عورت کو تسلی دی، کہا، اچھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں کل سے کاریگروں اور مزدوروں میں جا کر محنت کر کے تجھے روزانہ 2 درہم دیتا رہوں گا، تو اس سے اپنی حالت کو درست کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تسکین حاصل ہوئی اور سویرے ہی وہ مومن مرد مزدوری کی تلاش میں نکلا، لیکن کسی نے اسے حال تک نہ پوچھا۔ یہ دیکھ کر وہ دریا کے کنارے پہنچا اور شام تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کہ رات کو جب گھر آیا تو بیوی نے دریافت کیا، کیا آج تم کہاں تھے؟ وہ کہنے لگا، میں بادشاہ کی خدمت میں مصروف تھا، اس نے مجھے 30 دن کام کرنے کی شرط کی ہے۔ عورت نے کہا کہ آخر وہ بادشاہ تم کو کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا بادشاہ بڑا کریم ہے اور اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ اسی طرح برابر وہ اپنے معبود براہ کی عبادت میں مصروف رہا اور وہ 30ویں رات ہوئی تو بیوی نے کہا، سنو میاں، اگر کل تم نے مجھے مزدوری لا کر نہ دی تو مجھے طلاق دے دینا۔ یہ سن کر اس کو اس قدر پریشانی لاحق ہوئی اور 30ویں صبح کو اس نے ایک یہودی سے کہا کہ تم مجھے مزدوری پر لگا لو گے؟ یہ سن کر یہودی کہنے لگا کہ ہاں، تو مزدوری تو مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہ ہوگا۔ چنانچہ وہ مرد مومن روزے کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ ہو لیا۔ اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ 29 اشرفیاں ایک نورانی طباق میں لے کر اس کی بیوی کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، بادشاہ کا قاصد ہوں، اس نے یہ اشرفیاں لے کر مجھ کو تیرے پاس بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ تیرا شوہر ہمارے پاس کام میں تھا، ہم نے اسے نہ چھوڑا یہاں تک کہ اس نے ہم کو چھوڑ دیا اور یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ ہمارا کام کرتا تو ہم اس کو اور زیادہ اجرات دیتے، بس یہ اشرفی کی کمی اسی وجہ سے ہے۔ چنانچہ وہ عورت ان اشرفیوں میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئی۔ سونار نے اس کی 1000 قیمت عورت کے ہاتھ میں رکھ دی اور جب شام کو وہ مرد واپس لوٹا تو عورت نے اسے دریافت کیا کہ آج تم کہاں تھے؟ تو اس نے جواب دیا کہ آج میں ایک یہودی کے کام پر گیا ہوا تھا۔ تو بیوی کہنے لگی کہ آخر بادشاہ کی خدمت ترک کر کے تم دوسرے کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اس کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ مرد مومن روتے ہوئے بے ہوش ہو گیا، اور جب اس کو ہوش آیا تو بیوی سے کہنے لگا، افسوس کہ میں بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس شخص نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا جہاں خدا کی عبادت میں مصروف رہ کر اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اس پر اپنا رحم فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔